السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگان اسلام و برادران ملت اور میرے معزز سامعین کرام، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ دیا ہے کہ ان کے مطابق تم اپنی زندگیاں ڈھال لو، اپنی زندگی کا ہر موڑ ان کے نقش قدم پر چلو، اس پر تو تم صراط مستقیم پر رہو گے، کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دونوں جہاں میں باعزت زندگی گزارو گے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کیا ہے، ہر ایمان والے کو پڑھ کر سن کر جاننا اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرنا بے حد ضروری ہے. اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے کئی سال سے یہاں یہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا 7واں سال مدینہ منورہ کا، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہان عالم کو جو خط لکھے اور بادشاہوں کو خطوں کے ذریعے سے جو ایمان کی، اسلام کی دعوت دی، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ تمام عالم کے نبی تھے، تمام انسانیت کے لیے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. بعض لوگوں نے اس کو یوں سمجھا کہ آپ صرف نبی امی تھے، امیین کی طرف مبعوث کیے گئے تھے، جیسا کہ ایک جگہ فرمایا گیا ہے کہ امیین کے درمیان آپ کو بھیجا گیا نبی امی بنا کر. تو امیین یعنی اہل عرب. تو بعض لوگوں نے اس سے یہ سمجھا کہ آپ مخصوص عرب کے نبی ہیں، لیکن آپ کے لیے قرآن مجید کی آیتیں اور آپ کا دوسرے بادشاہوں کو، چاہے وہ عیسائی المذہب ہوں یا یہودی المذہب ہوں یا مجوسی ہوں، ان تمام لوگوں کو خطوط لکھنا اور ان کو اسلام کی دعوت دینا کہ یہودیت و نصرانیت سے ہٹا کر دین اسلام کی طرف آنے کی
آپ کی کوشش کرنا، بلانا، یہ اس بات کا صاف اشارہ ہے، دلیل ہے کہ آپ تمام عالم کے نبی تھے۔ جہاں تک آپ جا سکے خود گئے، اور جہاں آپ نہ پہنچ سکے آپ نے حضرات صحابہ کو روانہ کیا، اور وہاں آپ نے اپنے پیغامات بھیجے۔ اس زمانے میں جو پیغام رسانی کا ذریعہ تھا، پیغام بھیجنے کا جو ذریعہ تھا، وہ خط و کتابت تھی، اس لیے آپ نے خطوں کے ذریعے سے پیغام بھیجا۔ 3 بادشاہوں کے حالات، بلکہ 4، شاہ روم ہرقل بادشاہ، شاہ کسریٰ پرویز بادشاہ، اور اسی طریقے سے نجاشی حبشہ کے بادشاہ، 3 کے حالات مفصل گزر گئے۔ چوتھا شاہ مصر و اسکندریہ، مصر کا بادشاہ شاہ مقوقس، اس کا بھی حال گزشتہ جمعہ میں نے بتلایا کہ آپ نے وہاں حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ کو خط دے کر بھیجا۔ اس نے خط سنا، بڑا احترام کیا، ہاتھی دانت کے ڈبے کے اندر اس کو حفاظت سے رکھنے کا حکم دیا، اور بہت تعریف کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اس نے جواب میں خط لکھا، اس کے اندر یہ بھی کہا کہ میں جانتا تھا، مجھے معلوم تھا کہ ان نبیا قد بقیا، کہ ایک نبی دنیا میں آنے والے باقی ہیں، تمام نبی آ چکے ہیں، ایک نبی کا آنا باقی ہے۔ ہمیں پہلی کتابیں، آسمانی کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ ایک نبی دنیا میں ابھی آنے والے ہیں، لیکن میرا گمان تھا کہ وہ نبی انہو یخرج بالشام، کہ وہ ملک شام میں، جو کہ نبیوں کا علاقہ ہے، عیسائیوں اور یہودی جہاں رہتے ہیں، ان نبیوں کے خاندانوں کے اندر سے وہ نبی تشریف لائیں گے، مگر آپ تو عرب کے علاقے میں پیدا ہو گئے، وہاں سے آپ کا ظہور ہوا۔ بہرحال معلوم تو تھا، لیکن یہ یقین نہیں تھا کہ آپ ادھر آئیں گے۔ بہرحال اس نے یہ تمام چیزوں کا اقرار کیا، تعریف بھی کی، پسند بھی کیا، ادب بھی کیا، بہت احترام بھی کیا۔ خط میں بھی لکھا کہ میں نے آپ کے قاصد کا بہت اعزاز کیا، بہت اکرام کیا، اس کو اپنا مہمان بنا کر رکھا۔ حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ کو سونے کے سکے ہدیے میں دیے، اور بہت قیمتی پوشاک خلعتوں سے نوازا، کہ کپڑے پہننے کے لیے بادشاہ نے دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت سارے ہدیے دیے۔ خود اس بادشاہ نے اپنے خط میں بڑے بڑے جو تحفے تھے ان کا تذکرہ کیا کہ میں نے آپ کی طرف 2 باندیاں بھیجی ہیں، ایک کا نام تھا ماریا قبطیہ، دوسرے کا نام تھا سیرین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں باندیوں میں سے ایک کو اپنے لیے پسند کیا، حضرت ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، اور ایک جو سیرین تھیں، کتابوں میں لکھا یہ ماریا ہی کی بہن تھیں، لہذا آپ نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دیا ان کو۔ اور جو تحفے بھیجا تھا اس میں ایک خچر بھی تھا جس کا نام دلدل تھا، کہ ایک خچر میں نے خاص آپ کے لیے بھیجا ہے۔ بادشاہ نے حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ان سے پہلے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، وہ مصر میں تھے، تو بادشاہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کو اپنے پاس بلا کر تحقیق کیا تھا، اس نبی کے بارے میں وہ بہت ساری جانکاریاں حاصل کی تھیں، تو انہوں نے بتایا تھا کہ تمام تفصیلات کہ وہ کیسے ہیں، کیا حسب نسب ہیں، کیا اخلاق ہیں، کیا کردار ہیں، کیا ان کے اوامر ہیں، کیا منہیات ہیں، یعنی کس کا حکم دیتے ہیں، کس سے منع کرتے ہیں، یہ ساری تفصیل شاہ مقوقس پہلے ہی سے جانتا تھا۔ جب حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو آپ کی پسند اور ناپسند کے بارے میں اس نے پوچھا کہ آپ کیا کھانا پسند کرتے ہیں، سبزی میں کیا پسند کرتے ہیں، خوشبو میں کیا پسند کرتے ہیں، سرما لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے۔ جب انہوں نے تمام تفصیلات بتائیں کہ سرمے کا استعمال آپ کرتے ہیں، عطر کا استعمال آپ فرماتے ہیں، کنگھی آپ استعمال فرماتے ہیں، تیل استعمال فرماتے ہیں، تو بادشاہ نے وہ تمام چیزیں جو اپنے پاس تھیں بڑی قیمتی وہ تمام چیزیں ہدیے میں روانہ کیا۔ عود اور عنبر جیسی خوشبوئیں اور بہترین تیل
اور تیل ڈالنے کے لیے شیشی، عطر کی شیشیاں اور سرما دانی، آئینہ، کنگھی اور ایسی بہت ساری چیزیں، کپڑوں کے تھان جو بادشاہ استعمال کرتا تھا، ایسے قیمتی کپڑوں کے 20 تھان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے ہدیے میں بھیجا۔ آپ کی وفات تک یہ کپڑا آپ کے پاس رہا، کیونکہ اس کے بعد بس 3-4 سال کا عرصہ باقی ہے۔ وہ کپڑا آپ کے پاس رہا، انہی کپڑوں میں سے ایک کپڑے میں آپ کو کفن بھی دیا گیا۔ تو شاہ مصر نے جو کپڑے بھیجے تھے 20 تھان کپڑے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ باندیاں اور بھی 2 تھیں، مطلب تقریباً 4 باندیوں کے نام ملتے ہیں، اور اسی طریقے سے ایک غلام اور ایک طبیب۔ بڑے مزے کی بات ہے کہ طبیب، ایک ڈاکٹر اور حکیم کو بھی بادشاہ نے آپ کو ہدیے میں بھیجا کہ اگر آپ کبھی بیمار ہو جائیں، اگر آپ کو کبھی چھوٹی موٹی کوئی عذر لاحق ہو جائیں تو آپ اپنا علاج کرا لیں، ہمارا حکیم، ہمارا طبیب اور ہمارا ڈاکٹر آپ کے پاس بھیجا جاتا ہے۔ تو اتنے زیادہ تحفے تحائف، کہتے ایک گھوڑا بھی اس نے بھیجا تھا۔ بہرحال بہت ساری تفصیل تھی، اس میں مجھے چند باتوں کی طرف، اس کے اندر جو پوائنٹس ہیں، جو اہم نکات ہیں، اس کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں جو ایسے واقعات آتے ہیں، کوئی مزے کے لیے یا وقت گزاری کے لیے نہیں، اس میں آج کل کے حالات کے حساب سے ہمارے لیے کیا سیکھ ہے، ہمارے لیے اس میں کیا سبق ملتا ہے، اس کے اندر ہماری اپنی کمی کوتاہیاں یا اپنی جہالت، اپنی نادانی کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں، یہ اس میں جو ملتا ہے انشاءاللہ اس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا۔ بادشاہ نے جو تحفے تحائف بھیجے، میں نے باندیوں کے متعلق گزشتہ جمعہ آخر میں عرض کیا تھا، آپ کی 11 ازواج مطہرات، بیویاں 11، ان کے ساتھ میں آپ کی ایک باندی ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ مزید ایکسٹرا۔ اس کی طرف پھر آخر میں دوبارہ آؤں گا جب بڑا مجمع آ جائے، تاکہ تمام تک قیمتی بات وہاں تک پہنچے۔ ازواج اور بیویوں کے متعلق انشاءاللہ ضروری گفتگو آخر میں اگر اللہ یاد دلا دے عرض کر لوں گا۔ جو بادشاہ نے تحفے تحائف بھیجا اس میں سے ایک تھا خچر۔ یہ کوئی ہمارے عمل کی بات تو نہیں ہے، ہاں تھوڑا علمی بات ہے، کچھ اپنے علم میں اضافہ ہوگا کہ بہت سارے لوگ یہ لفظ تو کتابوں میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ایک سوال ہوتا ہے کہ یہ خچر آخر ہے کیا چیز، جانور یہ کہاں ملتا ہے، کیسا دکھتا ہے، بہت سارے لوگ اس کو نہیں سمجھے ہیں، حالانکہ دیکھے ہوں گے آپ، مجھے یہاں تک یقین ہے کیونکہ ہمارے بھی علاقوں میں کچھ ایسی چیزیں دیکھنے کو مجھے آئیں، لیکن آپ نے سمجھا نہیں ہوگا۔ اس کو کتابوں کے اندر اس کی تفصیل لکھی گئی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اونٹ، گھوڑے، گدھے جو جانور بیل بھینس بنائے، ایسی کوئی مستقل مخلوق خچر کی نہیں ہے، مستقل اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی جانور خچر کے نام سے پیدا نہیں فرمایا۔ ہاں اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ تو کیا ہے، والخیل والبغال والحمیر، کہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑے، خچر اور گدھے بنائے ہیں، لترکبوها وزینہ، تاکہ تم ان پر سواری کرو اور اس کے ذریعے سے خوبصورتی، زیب و زینت حاصل کر سکو، کہ ان جانوروں پر سواری سے تمہارا سفر بھی کٹے گا اور تمہاری شان بھی بڑھے گی، زینت کے لیے بھی ہم نے پیدا فرمایا ہے۔ تو اس میں خیل گھوڑا ہے، بغال خچر ہے۔ تو حضرات علماء نے تحقیق کیا کہ یہ خچر آخر ہے کیا مخلوق، کون سی جانور ہے، کون سی مخلوق ہے۔ تو تحقیق کے بعد یہ کتابوں میں لکھا ہوا، جو لکھا میں نے وہ پڑھا، وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر گھوڑی اور گدھا یہ دونوں اگر ملاقات کریں تو ان کے نتیجے میں جو نسل نکلتی ہے اس کو خچر کہتے ہیں۔ یہ کوئی مستقل مخلوق نہیں ہے، گھوڑی اور گدھا، حالانکہ ایسا عام طور پر ہوتا نہیں ہے، اگر کبھی ایسا ہو جائے تو اس کے نطفے سے جو نسل پیدا ہوتی ہے، جو جانور پیدا ہوگا، وہ خچر کہلاتا ہے۔ اب یہ دکھتا کیسے ہیں؟ کہ یہ خچر اپنی جسامت اور اپنی ہیئت اور اپنے
ویٹ اور ہائٹ کے حساب سے ماں پر جاتا ہے، گھوڑی پر جاتا ہے، باپ پر نہیں جاتا۔ تو یہ جلدی میں آپ اگر دیکھیں گے تو لگے گا گھوڑا ہے، غور سے دیکھو گے اس کی شکل کو تو لگے گا گدھا ہے۔ تو یہ ہے خچر، جو طاقت میں اور بار برداری، بوجھ اٹھانے میں گھوڑے سے بھی زیادہ طاقتور ہوتا ہے، لیکن بھاگنے میں، تیز رفتاری اور دوڑنے میں گھوڑے سے کم ہوتا ہے، قیمت میں گھوڑے سے پیچھے، کم قیمت والا ہوتا ہے لیکن گدھے سے زیادہ۔ میرے حال یہ اس کی تفصیل ہے۔ اس کا الٹا بھی لکھا ہے کہ اگر گدھی اور گھوڑا ان سے اگر ملا، جیسا کہ بہت سارے لوگ ایسے کام آج کل دنیا میں تو ایسی تحقیقیں، ایسے ریسرچ، ایسی پیداوار بہت ہوتی ہیں، تو یہ بھی ایک سلسلہ پہلے سے چلا تھا۔ اچھا یہ کس نے شروع کیا تھا؟ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ خچر کی نسل پیدا کرنے کا سلسلہ قارون نے شروع کیا تھا، یعنی یہ پہلی مرتبہ تجربہ جس نے کیا وہ قارون تھا، کتابوں میں ملتا ہے بہرحال۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں اپنی نعمت کا تذکرہ کیا، اور نعمت غلط چیز کو نہیں کہا جاتا، صحیح چیز کو بولا جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے گھوڑے اور گدھوں کے ساتھ خچر کو بھی اپنی نعمت میں شمار کیا تو معلوم ہوا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ایک دین ہے۔ اب یہ الگ بات، کیا ایسا کرانا جائز ہے یا ناجائز؟ کیا یہ انسانیت میں داخل ہے یا حیوانیت میں؟ یہ الگ مسئلہ۔ اگر کوئی کراتا ہے تو وہ جائز ہوگا، ناجائز ہوگا اس کو چھوڑ کر۔ اگر کبھی ایسے ہو جائے، جیسے جانوروں میں کبھی ایسے ہو جاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں جو اولاد ہوگی اسے خچر کہتے ہیں، اور گدھی اور گھوڑے کے ملاپ کے بعد جو پیدا ہوگا اسے اردو میں ٹٹو کہتے ہیں۔ اور یہ جسم کے اعتبار سے گدھی پر جاتا ہے، اپنی ماں پر جاتا ہے۔ تو میرے حال یہ ایک تھوڑی سی علمی بحث تھی، علمی باتیں تھیں، تھوڑا جانکاری میں اضافے کے لیے، کیونکہ بار بار لوگ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں خچر خچر، گھوڑا اور گدھا سمجھ میں آتا ہے، خچر سمجھ میں نہیں آتا۔ حالانکہ ہم نے اپنے علاقوں میں بھی بعض جگہ دیکھا۔ اس میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، تحقیق کرنا چاہتے ہیں، تو جو جانور ایسے نظر آئیں گے آپ تھوڑا غور سے ان کے چہرے کو دیکھیں۔ اگر پوری طرح گھوڑا نظر آتا تو گھوڑا ہی ہے، لیکن تھوڑا چہرے میں گدھے کی شباہت نظر آئے گی گھوڑے میں تو وہی خچر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے جانوروں میں اونٹنی، گھوڑا، گدھا، خچر، چاروں چیزیں شامل ہیں۔ آپ کے پاس یہ دلدل نامی خچر شاہ مقوقس بادشاہ نے بھیجا تھا، یہ آپ کے پاس سواری کے لیے تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئینہ بھی بھیجا بادشاہ نے، تو معلوم ہوا آئینے کا دیکھنا، اس کا استعمال کرنا بھی سنت ہے، اور اس کی دعا بھی ہے کہ جب آدمی آئینہ دیکھے تو دعا بھی پڑھ لیا کرے، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی۔ اے اللہ آپ نے میرا چہرہ حسین بنایا، جو بھی ہے ہر بندہ اپنی جگہ میں حسین ہے، خوبصورت ہے۔ اللہم حسنت خلقی، اے اللہ آپ نے مجھے ٹیڑھا میڑھا، نکتا، کالا گورا جو بھی بنایا ہے، جیسا بھی بنایا ہے، میں اپنے آپ میں خوبصورت ہوں۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو مجھے اس سے بھی بدصورت بنا سکتے تھے۔ اللہ آپ کا احسان، آپ نے مجھے اچھا بنایا ہے، بس آپ میرے اخلاق بھی اچھے بنا دیں، جیسے میں ظاہر میں اچھا ہوں باطن میں بھی سدھر جاؤں، میرے اخلاق سنور جائیں۔ تو یہ بہترین دعا ہے آئینہ دیکھنے کے وقت۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بال مبارک بھی رکھتے تھے، اور آپ کے بال ہمیشہ گردا تھے، یعنی زلفیں رکھنا، لمبے لمبے بال رکھنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ کی عادت تھی۔ اللہ ماشاء اللہ جب آپ نے عمرہ کیا ہے، حج فرمایا ہے، تو حج اور عمرے میں آپ نے منڈوا دیا، حلق کر دیا، تو معلوم ہوا بال رکھنا بھی سنت اور بال نکالنا بھی سنت۔ لیکن اس میں دونوں میں ایک بات یہ ہے کہ آدمی بال رکھے تو پورے رکھے، اور بال کاڑے تو پورے کاڑے۔
تھوڑے رکھے تھوڑے کاڑے جیسے آج کل کے نوجوانوں کا سٹائل ہے، یہ تو سراسر حرام ہے، یہود و نصارہ کا اتباع ہے، اور ایسے کرنے والے ہمیشہ گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، ہمیشہ، کہ جب تک سر پر یہ بال ہیں ہمیشہ اس اسٹائل کی وجہ سے سیکنڈ میں گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، کہ اس طریقے سے اپنے بال کہیں سے چھوٹے کہیں سے بڑے، کہیں زیادہ کہیں کم، آقا نے رکھا تو شروع سے آخر تک ایک جیسے رکھے، اور جب نکالے تو پورے نکالے۔ اسی طریقے سے کوئی بندہ صاف نہیں نکالنا چاہتا، قصر کرنا چاہتا ہے، کٹنگ کرنا چاہتا ہے، تو اس کی بھی اجازت ہے، لیکن تمام بال ایک لیول کے کٹ کرے، اس کے لیے بہترین آج کل کے دور میں مشن ہے کہ آدمی مشین کا استعمال کرے تو ہر جگہ ایک لیول میں کٹ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال 3 طریقے بال رکھنے کے یا نکالنے کے، تینوں جائز ہیں، کہ سارے بال رکھیں جسے گردہ ہم کہتے ہیں، اور نکالیں تو حلق پوری طریقے سے منڈوا دیں، یا کٹ کریں تو قصر ایک لیول کے کٹ کرائیں۔ ان 3 کے علاوہ کہیں کم کہیں زیادہ، کہیں صاف کہیں بال، اس طریقے سے سراسر ناجائز اور حرام اور کبیرہ گناہ ہے، یہود و نصارہ کا اتباع ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ اس سے ایمان والوں کو، بالخصوص ہمارے نوجوانوں کو اور بڑے حضرات کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو ایسی کٹنگ اور ایسی طریقے سے بچانے کی پوری کوشش کریں۔ جب آپ بال رکھتے تھے تو ضروری ہے کہ بال کے لیے کنگھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی کا بھی استعمال فرماتے تھے، کنگھی اور اس کے ساتھ ساتھ تیل، بال کے لیے تیل کا استعمال آپ کی سنت، اور آپ مستقل اپنے بالوں کے اوپر تیلی کے نام سے ایک کپڑا رکھا کرتے تھے، کہ عمامہ اور پگڑی اور ٹوپی کے اندر ایک کپڑا ہوتا تھا کہ اتنا تیل سر میں ہوتا تھا کہ بعض مرتبہ کپڑا تیل میں بھیگ جاتا تھا۔ افسوس کی بات، آج ہم لوگوں نے تیل کا استعمال ہی چھوڑ دیا، بہت کم، الا ماشاءاللہ کبھی کبھار لوگ مالش کے لیے استعمال کرتے ہوں تو کرتے ہوں، ورنہ ایسے ہی سنت سمجھ کر تیل کا لگانا، اسے تو امت نے چھوڑ ہی دیا ہے۔ اور اس کی وجہ سے آدمی کی بہت ساری بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ تیل کا استعمال جب بندہ سر میں کرے تو دماغ کو تقویت، بالوں کو تقویت، اور بہت سارے بیماریوں، دماغی بیماریوں کا علاج اللہ تعالیٰ نے تیل میں رکھا، مگر افسوس ہم نے اس کا استعمال چھوڑ دیا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب استعمال فرمایا ہے تو یہ سراسر امت کے لیے ہدایت، امت کے لیے رہبری اور امت کے لیے خیر ہی ہے۔ آپ کا ہر عمل، آپ کی ہر حرکت و سکونت امت کے لیے بھلائی کا ایک سبق ہے۔ جب بندہ بال رکھے تو اس کا لحاظ بھی رکھے، اس کا احتیاط بھی کرے، اس کے لیے سنبھالنا یہ ایک مستقل کام۔ بال رکھ لیا اور جیسے چاہے ویسے چھوڑ کے گھومنے پھرنے لگ گیا، کہ اتنے لمبے لمبے چھوڑ دیا، کبھی کانوں کے اوپر یوں نکل کے آئے کہ بچے دیکھے تو گھبرا جائیں، ڈر جائیں۔ ایسا نہیں، کہ آدمی بال بھی رکھے تو سلیقے کے ساتھ۔ آپ جو بال رکھتے تھے ان بالوں کی بھی حد کتابوں کے اندر آئی ہیں کہ 3 مقدار میں آپ کے بال رکھنے کی لمٹ ہوتی تھی لمبائی کی، جس کو بتایا گیا والا جا، وفرا، لما، جمعہ، یہ عربی کے الفاظ ہیں، جمعہ نہیں، وفرا کان کی لولکی کے لیول میں، جب آپ کٹ کرتے تو کان کے لولکی کے برابر میں آپ اس لیول میں بال کٹ کرتے، اور جب لمبے ہوتے تو گردن تک آتے، اور لمبے ہوتے تو مونڈے تک آتے، جب یہاں ٹچ ہو جاتے تو آپ پھر سے کان کی لولکی کے برابر کٹ کر دیتے۔ ان 3 مقداروں تک بال رکھنے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ بعض لوگ جو عورتوں کی طرح چوٹیاں چھوڑ لیتے، یہ حرام ہیں، ناجائز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے لمبے بال نہیں رکھے۔ عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا مرد کے لیے حرام اور ناجائز ہے۔ بہت سارے لوگوں نے بزرگی سمجھا، اس کو بابا گیری سمجھا، جیسے دادا گیری ہوتی ہے ایسے بعض لوگ بابا گیری کرتے ہیں،
کہ ہم نے بال اتنے لمبے لمبے رکھ لیے کہ چوٹیاں نکل آئیں، اور اسے بہت بڑا بزرگ لوگوں نے سمجھا۔ نبی کے طریقے کے خلاف جو کرے گا وہ بزرگ کبھی نہیں ہو سکتا، اس کو یاد رکھیں۔ سنت کے خلاف جو جائے اور وہ بابا بن جائے اور وہ ولی بن جائے، ناممکن، ہو نہیں سکتا۔ ہاں، نبی کی پیروی میں، آقا کی اطاعت میں، آقا کی غلامی میں ولایت ہے۔ ولی وہی بنے گا جو نبی کی ایک ایک ادا پر مرتا ہو، مٹتا ہو۔ آقا نے جیسے بال رکھے ویسے رکھے۔ ابھی کل اسی پر بات ہو رہی تھی تو ایک ساتھی نے پوچھ لیا، ہم نے سنا ہے کہ ایک بار گردہ رکھے تو پھر نکال نہیں سکتے، یہ بھی غلط ہے، نکال بھی سکتے ہیں۔ گردہ رکھ بھی سکتے ہیں، اور رکھنے کے بعد جب آپ اس سے اکتا جائیں، سنبھال نہیں پا رہے ہیں، یا آپ اس سے بیزار ہو گئے تو آپ نے نکالنا چاہا تو نکال سکتے ہیں۔ اور بال نکالنے کے لیے کسی درگاہ کو جانے کی ضرورت نہیں، آپ یہیں پر گھر بیٹھے بیٹھے اپنے محلے کی دکانوں میں کہیں پر بھی جا کر نکال سکتے ہیں۔ درگاہوں کا رخ نہ کریں، یہ سراسر اولیاء کرام کی بے ادبی ہے کہ کسی کے بھی مکان پر جا کر آپ بال نکال کے ڈال کر آؤ اور وہ آپ سے خوش ہو جائے تو بتا دینا مجھے۔ بال اور اللہ والوں کے دربار میں جانا، بزرگوں کے دربار میں جانا، بچوں کے ہوں یا بڑوں کے، یہ سراسر گستاخی، بے ادبی اور اولیاء کرام کی بے عزتی تم کرتے ہو۔ اس عمل سے لوگوں کو رکنا چاہیے کہ یہ کسی نے غلط چلا دیا ہے۔ تو بہرحال بال رکھنا بھی سنت، نکالنا بھی سنت۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی کا استعمال فرماتے، آئینے کا استعمال فرماتے، سرما یہ رات میں سونے کے وقت استعمال فرماتے، دن میں خوبصورتی کے لیے سرمے کا استعمال نہیں ہے۔ ہاں، رات میں بطور علاج آنکھوں میں سرما آدمی لگائے تو رات میں آنکھوں کی صفائی ہوتی ہے، آنکھوں کی رونق بڑھتی ہے، اس کی نظر زیادہ تیز ہوتی ہے اور کچرا کوڑا نکلتا ہے۔ اس لیے آدمی تین تین سلائی آنکھوں میں لگائے اور سو جائے، یہ سنت۔ اس کا اثر دن میں بھی باقی رہتا ہے تو کوئی حرج نہیں، اب اسے مل مل کے گھس گھس کے نکالنا کوئی ضروری نہیں۔ لیکن مستقل عید کے ٹائم، جمعہ کے دن بہت سارے لوگوں کو ہم پہلے دیکھا کرتے ہیں کہ مستقل دکانیں لگتی ہیں، اندر آنے والوں کو سرما لگا لگا کے بھیجا جا رہا ہے۔ یہ کوئی دن کی سنت نہیں، سرما لگانا رات کی سونے کی سنت ہے۔ تو بادشاہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیل، عطر، سرما، سرما دانی، آئینہ، کنگھی، یہ تمام چیزیں تحفے میں بھیجا۔ آپ نے انہیں پسند بھی کیا، قبول بھی کیا۔ اور ایک چیز، شہد استعمال کے لیے بہت بہترین چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کے بارے میں فرمایا، روز آدمی مہینے میں 3 روز، مہینے میں ایک مہینے میں 3 دن لگاتار نہار منہ، نہار پیٹ، صبح سویرے 3 دن شہد کا استعمال کرے، یہ اپنا مزاج بنا لے، اپنی عادت بنا لے۔ ہر مہینے میں 3 دن شہد کا استعمال آدمی کرے تو کوئی بڑی بیماری نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کو شفا قرآن میں بیان فرمایا، فیہ شفاء للناس، ایک شہد اور ایک قرآن۔ شہد اور قرآن، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شفا فرمایا، شہد میں شفا فرمایا، لیکن آج امت نے دونوں چیزوں کو چھوڑ دیا۔ نہ قرآن سے علاج ہوتا ہے، نہ شہد سے علاج ہوتا ہے، باقی ہر قسم کے علاج ہو رہے ہیں، تعویذ، پلیتے، گنڈے، لیمو، ناریل اور دوائیاں، ہومیوپیتھک، آلیوپیتھک، ہر قسم کی دوائیاں استعمال فرما رہے ہیں، لیکن جو اللہ نے شفا بنا کر امت کو، بندوں کو دیا، اس شفا کی طرف لوگوں کا دھیان ہی نہیں کہ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بندہ کر لے، اللہ تعالیٰ جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا عطا فرمائیں گے۔ اور شہد کا بھی استعمال، اس کا بھی طریقہ معلوم کر لینا چاہیے کہ اوریجنل ہو، صحیح معنوں میں شہد ملاوٹ والی نہ ہو، اور صحیح ایک مقدار میں، ایک لیمٹ کے ساتھ بندہ استعمال کرے۔ ویسا نہیں جیسے ایک صاحب کا بتایا تھا، ایک حکیم صاحب کے پاس ایک آدمی آیا اور پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا شہد۔ کہا کیوں؟ کیا شہد میں شفا ہے، اللہ نے بیان فرمایا۔ تو وہ صاحب لے گئے، 1 کلو کا ڈبہ 3 دن میں کھا گئے۔
بیمار پڑ گئے اور آ کے حکیم صاحب سے علاج کرنے کے لیے کہا آپ نے کہا تھا بیماری سے شفا ہے، میں کھایا تو بیمار پڑ گیا، تو کہا اللہ تعالیٰ نے شفاء للناس فرمایا کہ شہد میں انسانوں کے لیے شفا ہے، شفاء للبھینس نہیں کہ تم شہد بھینس کی طرح کھا دو 3 دن میں 1 کلو، یہ انسان کی طرح کھایا کرو۔ اچھا آگے بات آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب طبیب، ڈاکٹر اور حکیم آیا، مصر سے بادشاہ نے بھیجا تھا یا ہماری طرف سے تحفہ ہے، مدینے میں رکھ لیجئے، تو آپ نے پوچھا اس حکیم سے کیا کرتے ہو؟ کہا علاج۔ اس زمانے میں کیا بیماریاں تھیں؟ نزلہ، زکام، سردی، بخار، سر درد، پیٹ درد، یہی تو ہوتا تھا عام طور پر، اس سے زیادہ اور کیا بیماریاں؟ اب ان بیماریوں کا علاج حکیم صاحب کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بھی تم اپنی ایک کلینک کھول لو، ایک جگہ بیٹھ جاؤ، کوئی بیمار آئے تو علاج کرنا۔ وہ بیچارہ 6 مہینے تک انتظار کرتا رہا، نہ کوئی بوڑھا، نہ کوئی بچہ، نہ کوئی مرد، نہ کوئی عورت، کوئی پیشنٹ ہی نہیں۔ ایک دن آیا، کہا کہ یہاں تو کوئی بیمار آتا ہی نہیں۔ کہا بیمار آتا نہیں ہے بلکہ بیمار ہوتا نہیں ہے۔ کہا پھر میں کروں کیا؟ کہا تم واپس جاؤ، اپنا بوریا بستر اٹھاؤ اور جاؤ جہاں سے آئے ہو ان کا علاج کرو، یہاں کوئی بیمار نہیں ملے گا تمہیں۔ تو اس نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ ہر جگہ بیمار ہوتے ہیں، یہاں بیمار کیوں نہیں ہوتے؟ آپ یہ نہ سمجھنا کہ کوئی معجزہ ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس لیے بیمار نہیں ہو رہے، وہ الگ برکت ہیں، لیکن ایک طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو بیماری اور صحت کا گر اصل جو راز ہوتا ہے، وہ راز آقا نے فرمایا کہ ہمارے یہاں بیماریاں ہوتی نہیں ہیں اس لیے کہ ہم کھانا اس وقت تک نہیں کھاتے جب تک کہ بھوک نہ ستائے، اور جب کھاتے ہیں تو اپنا ہاتھ اس وقت روک لیتے ہیں جبکہ ابھی کچھ کھانے کی اشتہا باقی ہو، ابھی کچھ کھا سکتے ہیں، گنجائش ہے، ایک آدھ روٹی اور جا سکتی ہے، پھر بھی ہم اپنا ہاتھ روک لیتے ہیں، پیٹ بھر کر اوور فلو نہیں کرتے، ہم فل نہیں کھاتے، اور خواہ مخواہ نہیں کھاتے کہ بیٹھے بیٹھا یوں ہی کہ ٹائم ہو گیا چلو کھا لیتے ہیں، وقت کے پابند، کوئی مشن نہیں ہے، ہم کوئی گھڑیاں نہیں ہیں، کوئی مشنری ہماری دنیا کے انسانوں کی بنائی ہوئی نہیں ہے کہ ٹائم پر وقت پر کام کیا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں احساسات دیے، جذبات دیے کہ ہمارے اندر آدمی کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے تو دماغ کو سگنلز ملتے ہیں، بھوک کا احساس، پیاس کا احساس، گرمی کا احساس، سردی کا احساس۔ ایسا نہیں کہ رات ہوتے ہی جرکن پہننا شروع کر دیا، چاہے وہ گرمی کا زمانہ ہو یا ٹھنڈ کا زمانہ، پوچھے کیوں بھی پہن لیا کہ رات ہو گئی، تو رات ہوگی تو جرکن پہننا تھوڑی ضروری ہے۔ ٹھنڈ کا موسم ہے، خواہ مخواہ سے رات ہوگی کپڑے اتار کے آپ سونے لگ گئے کہ رات ہوگی، ارے ٹھنڈ کا زمانہ ہے تو خوب پہنو، گرمی کا زمانہ ہے تو نکالو۔ احساس اللہ نے آپ کو دیا ہے کہ پنکھا کب جھلسنا ہے، سوئچ کب ڈالنا ہے اور کب پنکھا بند کرنا ہے، آپ کو احساس ہوگا، اس احساس پر آدمی قدم اٹھاتا ہے، نہ کہ ٹائم دیکھ کر کہ 2 بج گئے کھانا کھانا ہے، چاہے بھوک لگے یا نہ لگے، چپکے پانی پینے لگ جائیں چاہے اس کی ضرورت ہو یا نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا طریقہ ہے کہ ہم مدینے میں کھانا اس وقت تک نہیں کھاتے جب تک کہ ہمیں بھوک کا احساس نہ ہو، جب شدت سے بھوک لگتی ہے تب کھاتے ہیں، چاہے ٹائم کچھ بھی ہوا ہو۔ اسی لیے کھانے کے سلسلے میں لوگوں کو اصرار نہیں کرنا چاہیے، زبردستی نہیں کرنا چاہیے کہ زبردستی پکڑ کے کھلا رہے، وہ کہتا نہیں ابھی پیٹ بھرا ہوا نہیں کھا لو تھوڑا، آپ اسے مارنا چاہتے ہو، بیمار کرنا چاہتے ہو، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے اور آپ زبردستی اس کو کھلا رہے ہو۔ جیسے گرمی کا زمانہ ہے، زبردستی آپ اسے سویٹر پہنا رہے ہو، شال اڑا رہے ہو، کمبل اڑا رہے، مہمان ہیں آپ ہمارے گھر میں آئے، سو جائیے اور کمبل آپ اڑا رہے، وہ کہتا نہیں گرمی ہو رہی، نہیں پھر بھی آپ اوڑھ لیجئے، بیوقوف کہیں گے آپ کو۔ ارے یار ضرورت ہو تو مانگ کے لے لے گا، اب آپ خواہ مخواہ فین بند کر رہے ہیں، پنکھا نہیں چلا رہے، وہ کہتے گرمی کا زمانہ ہے، کہا نہیں پنکھا نہیں چلاتے اس وقت میں، کہا ٹائم کی کوئی ضرورت، یا تو آدمی کے احساس، اس کے طلب،
کہ وہ بندے کی باڈی پوچھتی ہے کہ کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے، لوڈنگ کب کرنا، ان لوڈنگ کب کرنا، اس کا بھی کوئی ٹائم نہیں ہوتا کہ ٹائم ہوتے آپ استنجا خانہ بھاگ جاؤ۔ ارے احساس ہوگا آپ کو جب آپ کو اندر سے سگنل ملے گا تب آپ جاؤ گے۔ تو یہ یاد رکھیے بہت بڑا راز ہے بیماریوں سے بچنے کا کہ بندہ اس وقت تک نہ کھائے جب تک کہ پیٹ کھانا نہ مانگے، اور جب کھانے لگو اور تھوڑی ابھی اشتہا ہے، ابھی پیٹ مانگ رہا کہ اور کچھ لے سکتا ہوں، اپنے آپ کو روک دو، اس میں آپ کا معدہ صحیح رہے گا۔ اور تمام بیماریوں کا خزانہ آدمی کا پیٹ ہے، تمام بیماریاں جنم لیتی ہیں یہیں سے۔ اور آج کل تو اللہ رحم فرمائے لوگوں نے اسے کمال سمجھ لیا، ایک ایک شین خالی کر دینے کو، خامخواہ بلا ضرورت کھانے کو لوگوں نے فیشن بنا لیا اور کھا کھا کے مرے جا رہے ہیں۔ ایک بات میرے ذہن میں بہت پہلے آئی تھی کہ لوگ زیادہ کھاتے ہیں تو جلد مرتے بھی ہیں۔ کیسے؟ آپ کہو گے کہ اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر فرمایا ہے، وقت سے پہلے کوئی نہیں مرتا۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے وقت مقرر فرمایا ایسے ہی غذا بھی تو مقرر فرمایا۔ ہر بندے کی ایک ٹینک ہے، اس ٹینک میں کھانا ہے، پانی ہے، اور جب تک یہ خالی نہیں ہوگا یہ بندہ نہیں مرے گا۔ اب بندہ خالی کرنا چاہتا جلدی جلدی، بہت جلدی جلدی سمیٹ رہا ہے، اڈیل رہا ہے، شادیوں میں دعوتوں، ارے تیرے مقدر کا کھانا اتنا ہی ہے، سنبھل کے کھا، چاہے دیر سے کھا یا جلدی کھا، جب خالی ہوگا تو مر جائے گا۔ سمجھنے کی بات ہے۔ اب لوگ جلدی جلدی کھا کے ختم کرنا چاہتے ہیں، اور آج کل لوگ کہتے ہیں اتنی کم عمر میں مر رہے ہیں۔ کھا بھی تو ویسے ہی رہے ہیں۔ پہلے لوگ بہت ضرورت پر کھاتے تھے، کھانا کم ہوتا تھا، عمریں لمبی لمبی ہوتی تھیں، 80 سال، 100 سال۔ لوگ سمجھتے تھے 80-90 سال، ہاں ٹھیک ہے بڑھاپے کی عمر ہے، مرنے کا ٹائم۔ اب تو 40-50 بھی کوئی بھروسے کے لائق نہیں ہے۔ تو میرے حال کھانے کی ضرورت جب تک نہ پڑے اس وقت تک نہیں کھاتے، اور کھاتے کھاتے جب کچھ ضرورت ہے ابھی اپنا ہاتھ روک لیتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان فرمایا تو اس حکیم نے، اس طبیب نے کہا تمام بیماریوں کی اصل دوا تو یہی ہے۔ جب آپ اس پر عمل کر رہے ہو تو کسی ڈاکٹر اور حکیم اور طبیب کی آپ کو ضرورت ہی نہیں۔ تو مصر سے آیا ہوا وہ حکیم، وہ ڈاکٹر واپس چلا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس بھیجا کیونکہ یہ بیکار کا ہدیہ تھا۔ اور آج ہمارے یہاں ڈاکٹر بہت بڑا پوسٹ ہے، بہت بڑا عہدہ ہے ڈاکٹر، کیونکہ مریض اتنے زیادہ گھر گھر میں، اور ہر فرد بیمار ہے، ہر فرد بیمار ہے۔ چاہے کتنے ڈاکٹر بنے، چاہے کتنے کلینک کھلے، ہر جگہ آپ کو ایک دم فل ملیں گے کہ کوئی کہیں پر بھی آپ جاؤ خالی ہی نہیں ملتا۔ ہر جگہ آپ کو ویٹنگ لسٹ میں بیٹھنا پڑتا ہے، ٹوکن لینا پڑتا ہے، کبھی بھی جاؤ۔ اتنے بیمار کہاں سے آئے؟ کیونکہ لوگوں نے اپنے کھانے پینے کا سسٹم جب اتنا گڑبڑ کر لیا۔ بہت ساری تفصیلیں طب کے متعلق اور حکمت کے متعلق ہیں، میرے حال میں اس کا زیادہ علم نہیں رکھتا، جتنا میں نے پڑھا اس کے متعلق میں نے عرض کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ جو ہدایہ آئے تھے، آپ نے ان ہدیوں کو قبول فرمایا۔ اب اس میں ایک ہماری ضرورت کا علم کا مسئلہ یہ ہے کہ کیا دوسروں کا دیا ہوا ہدیہ قبول کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ ہدیہ، تحفہ، گفٹ کبھی بھی چاہے خوشی میں دیں یا کیسے، ایسے آدمی نارمل چپکے کوئی بندہ کسی کو ہدیہ دے دے، یا کوئی سفر سے آ رہا ہے وہ آپ کے لیے کچھ ہدیہ لے کر آ رہا ہے، لینا جائز ہے۔ اپنوں میں تو بات سمجھ میں آتی ہے، بلکہ اس میں بھی بعض لوگوں کو اعتراض ہے کہ کس کا مال کیسا رہتا، کہ حلال ہے کہ حرام ہے، کہ وہ کیسا کمایا ہے، کہ تو کیا سب کا لے سکتے ہیں؟
آپ کو دوسروں کے بارے میں جھانک تانک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر بندہ حلال و حرام کے بارے میں کوشش کرے، اپنی کمائی میں اپنے بارے میں تحقیق کرے کہ میں کیا کماتا ہوں، میری کمائی کا طریقہ کیا۔ جب کبھی بھی ہم نے اس عنوان پر بیان کیا، ایک جگہ پہلے بیان کیا تو جمعہ کے بعد ایک صاحب شام میں کہنے لگے آپ کا بیان سن کے اللہ کا بہت بڑا احسان ہوا، ایک دعوت میں جانے والا تھا نہیں گیا۔ کیوں کہ وہ حرام کماتا ہے۔ ہم نے کہا تم اپنی کمائی دیکھو، دوسروں کی نہیں۔ دوسروں کا ذمہ دار اللہ نے آپ کو نہیں بنایا کہ کون کیا کماتا ہے، کون کیا کھاتا ہے، کیسے اس کا کاروبار چلتا۔ آپ اپنا دیکھو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جاندار، ہر انسان غور کرے اپنے بارے میں کہ تو نے کیا کمایا ہے، نہ کہ دوسرے کے بارے میں۔ ہر بندہ اپنے بارے میں بڑا مطمئن، میں بڑا متقی، میں بڑا پارسا، فلاں بندہ بہت غلط۔ ہمیں دوسروں کے بارے میں ظُنُّوا بِالْمُؤْمِنِينَ خَيْرًا، یہ لفظ یاد رکھیں اس کو، کہ دوسروں کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھو۔ جیسے آپ متقی ہو، آگے والا آپ سے بھی زیادہ متقی ہوگا۔ گمان اچھا رکھو، اللہ تعالیٰ آپ کے اچھے گمان کی وجہ سے آپ کو ثواب دیں گے۔ دوسروں کے بارے میں برا گمان اور اپنے بارے میں اچھا گمان کہ میں بہت متقی، میں حرام نہیں کھاتا، ان کا نہیں کھاتا، اور اپنی کمائی دوسروں کا لیا ہے تو دینے کا نام ہی نہیں۔ معاملات، لوگوں کے ساتھ لین دین، کاروبار، تجارت، اس میں جھوٹ، دھوکہ اور لیا ہوا نہ دینا، دوسروں کے حقوق ہڑپ کر جانا، بھائیوں بہنوں کا مال دبا لینا، وراثت کے مال میں حق مار لینا، اس میں تو تقوی ہی تقوی کہ ہم ایک دم پاک صاف۔ اور دوسروں کے بارے میں اتنا خیال کہ وہ بندہ حرام کماتا ہے، وہ سودی لین دین کرتا ہے، وہ رشوت لیتا ہے، وہ چوری کرتا ہے۔ آپ کو اپنے بارے میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں نے اسی پر جو ناسمجھی کی وجہ سے اعتراض کیا کہ مسجدوں میں چندہ کرتے ہیں اور مسجد کو ہر قسم کا آدمی چندہ دیتا ہے، اور اسی پیسے سے مسجد کی ضروریات اور مولانا ان کی تنخواہیں، مؤذن صاحب کی تنخواہیں دی جاتی ہیں۔ کیا یہ حلال ہے؟ بالکل حلال، کیونکہ ہم نے آپ لوگوں کو حلال خور سمجھ کر آپ کا مال لیا ہے کہ آپ حلال کمانے والے ہیں، آپ حلال کماتے ہیں، حلال کھاتے ہیں اور حلال دیتے ہیں۔ ہم نے یہ سمجھ کر لیا۔ اگر اپنے آپ کو آپ حرام خور سمجھتے ہیں تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ہم نے تو آپ کے بارے میں اچھا گمان رکھا ہے کہ ماشاءاللہ ہماری مسجد میں آنے والا مجمع حلال کمانے والا مجمع، حلال کھانے والا مجمع، حلال دینے والا مجمع۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں حرام والے آتے ہیں، ہم نے ان کو نہیں دیکھا، ہم نے ان کی تحقیق نہیں کی، وہ جانے اللہ جانے۔ تحفے تحائف کوئی بندہ کسی کو دیتا ہے تو اس کی کمائی کے بارے میں آدمی تحقیق نہ کرے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے اللہ والے آتے ہیں، بزرگان دین آتے ہیں، کبار علماء آتے ہیں، صوفیاء کرام آتے ہیں، بڑے بڑے دل والے اہل قلب آتے ہیں جو لوگوں کے دلوں کو منور کرتے ہیں۔ ایسے اللہ والے ذاکرین و شاکرین جبال علم و عمل آتے ہیں، اور ان کی جب دعوت کی جاتی ہے وہ کسی سے نہیں پوچھتے کہ یہاں کس کے یہاں دعوت ہے اور وہ بندہ کیسا ہے، اس کا پورا لیکھا جھوکا ہمارے سامنے رکھو، وہ کیا کماتا ہے، کیا کاروبار، نہیں، کچھ نہیں بھائی، وہ جانے اللہ جانے۔ ہم تو اس بندے کو نیک سمجھ کر جاتے ہیں اور دعوت قبول کرتے ہیں۔ یہ تو مسئلہ اپنوں کا رہا مسئلہ غیر کا، کہ کوئی غیر مسلم ہمیں کوئی ہدیہ دے تو لینا جائز ہے یا ناجائز؟ اس واقعے پر آپ غور کرو۔ مصر کا بادشاہ کون تھا؟ عیسائی، غیر مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایمان کی، اسلام کی دعوت دی، اس نے ایمان اور اسلام قبول کرنے کے بجائے ہدیے، تحفے دے کر بھیجا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ہدیوں کو قبول فرمایا۔ ایک یہودیہ عورت نے خیبر کے واقعے میں ملتا ہے کہ آپ کی دعوت کی
بکری ذبح کر کے اور اس کے اندر زہر ملا کر دے دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت بھی قبول کیا اور اس جانور کا گوشت بھی آپ نے اپنے منہ میں ڈال کر چبایا تھا۔ یہ الگ بات کہ جبریل امین نے آ کر اطلاع دے دی کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ تو یہودی کی دعوت کھانا، تحفے غیروں کے قبول کرنا حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جب لیا ہے تو اپنے اگر کوئی فرینڈز، اپنے دوست احباب پڑوسی کوئی ہیں، اپنے کاروبار پارٹنر والے کوئی ہیں، اگر کبھی وقت ضرورت ہدیہ تحفہ دیتے ہیں تو لینے میں بالکل اجازت ہے، گنجائش ہے، اس میں کوئی منع نہیں۔ اب بعض لوگوں کا اس میں یہ سوال ہوتا ہے کہ غیر مسلم ہیں، اس کے لیے تو حلال حرام سمجھ میں نہیں آتا، وہ کیسے کمایا ہوگا؟ کہ بہت سارے لوگ سودی لین دین کرتے ہیں۔ اس میں سمجھ لینا چاہیے حلال و حرام کا مسئلہ میرا اور آپ کا ہے، ان کا نہیں، غیروں کا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو ہم نے مانا ہے اور اللہ کی ماننا ہماری ذمہ داری ہے۔ غیروں نے جب اللہ ہی کو نہیں مانا تو وہ اللہ کی بھی نہیں مانتے۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اللہ کو مانو، جو بندہ اللہ کو مانا اس کے لیے دوسرا حکم ہے کہ اللہ کی مانو۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ حلال کماؤ، حرام سے بچو، جائز ناجائز، صحیح غلط، یہ اللہ کی باتیں ہیں۔ جو بندہ اللہ ہی کو نہیں مانتا اسے اللہ کی بات کا فالو کرنا، اس کے اوپر عمل کرنا اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو غیر مسلم غیر مکلف ہوتے ہیں ان چیزوں میں، حلال و حرام، جائز ناجائز۔ آپ سوچیں جیسے وہ حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے ویسے وہ لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے، ویسے وہ لوگ روزہ بھی نہیں رکھتے، کیونکہ ان کو یہ مسائل ہیں ہی نہیں، ان کے لیے یہ فرض نہیں ہے۔ ان کے لیے تو صرف ایک ہی فرض ہے، وہ ہے کلمہ پڑھو، اسلام میں داخل ہو۔ جو بندہ اسلام میں داخل ہوگا اب اس بندے کے لیے ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، حلال حرام، تقوی، طہارت، اخلاق، یہ تمام چیزیں۔ تو بہرحال ایک مسئلہ، اس کے اندر اتنا احتیاط رکھیں، کوئی تہوار، کوئی عید کا موقع ہے، کوئی غیر مسلم کوئی ایسا ہدیہ تحفہ دے رہا ہے جو اپنے بتوں کی پوجا کے لیے مخصوص کیا ہوا ہے، ہدیہ چڑھایا ہوا اپنے غیر اللہ کے لیے، کوئی گوشت وغیرہ پکایا ہوا، تو اس میں احتیاط کریں کہ غیر اللہ کے لیے جو چیز رکھ دی جائے، جو پوجا کے لیے رکھ دی جائے، اس میں سے اگر کچھ دیتا ہے تو وہ نہیں لیتے، کیونکہ وہ غیر اللہ کے لیے خاص ہے۔ اس کے علاوہ اپنی نجی، اپنی کمائی میں سے، اپنی چیزوں میں سے کوئی کچھ کھلاتا ہے، پلاتا ہے، ہدیہ اور تحفہ دیتا ہے تو لے سکتے ہیں۔ اس میں یہ بھی یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صرف ہدیہ لینے کی ہی نہیں تھی، ہدیہ دینے کی بھی تھی۔ ہدیہ آپ لیتے تو ہدیہ دیتے، تو جو ہوتا وہ، ضروری نہیں کہ جو بندہ جیسا دیا ہے ہم بھی ویسا ہی دیں، ضروری نہیں۔ سامنے والے نے اپنی حیثیت، اپنی شان، اپنی ضرورت کے مطابق اس نے دیا، اور ہمارے پاس فی الحال جو موجود ہے اسی میں سے دے دیں۔ کوئی قلم آپ کے پاس ہے، کوئی پین ہے، کوئی عطر کی شیشی ہے، تو جو آپ بہترین چیز جو دے سکتے ہیں اپنے پاس موجودہ چیزوں میں سے، ایسی کوئی چیز آپ ریٹرن ہدیہ دے سکتے ہیں، دینا چاہیے۔ تہادو تحابو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ آپس میں ہدیے دیا کرو، اس میں محبت میں اضافہ ہوگا۔ میرے حال آخری مسئلے کی طرف آتا ہوں کہ ان تمام چیزوں میں آخری بات جو گزشتہ جمعہ بھی آخر میں نے بتلایا تھا، ازواج، بیویوں کے ساتھ اپنا تعلق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو کمال میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا کہ 11 بیویاں ساتھ میں ایک باندی بھی، اس میں آپ اندازہ لگائیے لوگوں کو ایک سبق تھا، ایک سیکھ کہ ازدواجی زندگی، شادی ہونے کے بعد، نکاح ہونے کے بعد میاں بیوی کا اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ اس نکاح والی زندگی، بلکہ عورت
جو مخلوق ہیں اس صنف پر، اس نوع پر، اس قسم پر، یعنی عورت والی یہ جو ذات ہے، اس پر لوگوں نے طرح طرح کے فقرے، طرح طرح کے چٹکلے، طرح طرح کے جوکس، اور خاص کر بیوی کے بارے میں تو ایسے ایسے کمنٹس، ایسے الفاظ لوگ بولتے ہیں عجیب و غریب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو یہی تو سمجھایا کہ دیکھو ایک ایک بیوی نہیں، میری تو 11 بیویاں ہیں، اور میرا سب کے ساتھ تعلق دیکھ لو، زندگی گزارنے کا طریقہ دیکھ لو، معاشرت سیکھ لو کہ ایک بیوی والا کیا ٹینشن میں زندگی گزارتا ہے۔ آج جس کسی سے بھی آپ لے کر بیٹھ جاؤ کہ گھر کا کیا مسئلہ، نئے نئے دلہا دلہن، یہ اس کا رونا، وہ اس کا رونا، ایسے حالات گھروں کے کہ چند مہینوں کے بعد لوگوں کے طلاق اور خلع کی نوبتیں، اور 15 20 سال میاں بیوی ایک ساتھ زندگی گزارنے کے بعد بچے بھی بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، شادی ہو گئی بچوں کی، اس کے بعد بوڑھے ماں باپ کی طلاق اور خلع کی نوبت آ رہی ہے۔ وجہ زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ لوگوں نے سیکھا ہی نہیں۔ یہ میاں اور بیوی آپس میں ہیں کیا؟ مرد اور عورت آخر اصل میں ہیں کیا؟ زمانے جاہلیت میں بھی لوگوں نے یہی غلطی کی، اور آج بہت زیادہ ترقی یافتہ زمانہ ہونے کے بعد پھر وہی غلطی آج لوگ دہرا رہے ہیں۔ عورت کے بارے میں ایک مطلق، بیوی نہیں، مطلق عورت کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ عورت کو سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ تو ایک چلیے جوک ہی بتا دیتا ہوں، اس میں سمجھیے لوگوں کے کہنے کیا ہیں۔ گاڑی چلاتے ہیں، کار، ٹو ویلر ڈرائیونگ کرنے والے تمام بہت سارے لوگ، آپ کے لیے ایک پوائنٹ کی بات، جب گاڑی آپ کی جا رہی ہو راستوں میں، خاص کر گلی کوچوں کے اندر، اچانک آڑھے راستے میں کچھ لوگ آ جاتے ہیں، جیسے بچے، بوڑھے اور عورتیں۔ یہ 3 لوگوں کے بارے میں الگ الگ کہ ڈرائیونگ کرنے والے کو یہ پوائنٹ آپ کو زیادہ تر نہیں ملے گا، آپ یہاں سے سیکھ لیں۔ بچے اگر آ جائیں تو آپ کی بھی رفتار ہے، ان کی بھی رفتار ہے، آڑے جا رہے ہیں تو آپ کو کدھر سے پاس کرنا ہے اپنی گاڑی۔ بچے ہیں تو آپ فوراً 1 سیکنڈ کے اندر فیصلہ لے لیں کہ مجھے اپنی گاڑی اس کے پیچھے بیک سائڈ سے لینا ہے، اس کے آگے سے نہ لیں۔ یہ غلطی کبھی نہ کریں، کیونکہ بچہ جب قدم اٹھاتا ہے تو رکتا نہیں، وہ دوڑتا چلا جاتا ہے، چاہے گاڑی 2 ویلر ہو یا 4 ویلر ہو، بڑی گاڑی ہو، اسے کوئی کیئر نہیں، اسے کچھ سوچ نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی دوڑنے کی طاقت، اس کے سوچنے کی طاقت، آگے کی طرف بڑھنا، جب وہ بڑھتا ہے تو چاہے خطرہ نظر بھی آئے پھر بھی وہ آگے ہی چلا جاتا ہے۔ تو آپ یہ غلطی نہ کریں کہ اس کو اوورٹیک کر کے اس کے سامنے سے جاؤ گے، آپ بڑی عمر کے ہیں، اسے آپ آگے نہیں جا سکتے، پیچھے سے جائیں، وہ آگے جائے گا اور اس کے پیچھے سے آپ جا سکتے ہیں۔ بڑے حضرات، بڑی عمر کے لوگ اگر آڑے آئیں، ان کے پیچھے سے جانے کی کوشش نہ کریں، آگے سے جائیں۔ یہ بڑے حضرات ہیں، قوہ کمزور ہیں، یہ جیسے کوئی خطرہ دیکھیں گے پیچھے بیک فٹ پہ آ جائیں گے، 1 قدم پیچھے ہٹ جائیں گے، آپ جاؤ بھی، ہم آرام سے جاتے ہیں۔ تو آپ ان کے پیچھے نہ جائیں، احترام میں، بزرگ ہیں پیچھے جاؤں گا، وہ بھی پیچھے ہٹیں گے، آپ بھی پیچھے جائیں گے، کریش ہو جائے گا، تو آپ آگے سے جائیں۔ اب ایک اور مسئلہ، کوئی عورت اگر آڑے آ جائے تو کیا کرنا؟ کہا یہ بڑا ٹیڑھا مسئلہ ہے، ہم فیصلہ نہیں کر پائے کہ آگے سے جانا کہ پیچھے سے جانا، کیونکہ ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے پہلے جیسے کوئی خطرہ دیکھیں گے 1 قدم آگے جائیں گے، پھر فوراً 1 قدم پیچھے، پھر سر پکڑ کے وہیں بیٹھ جائیں گے۔ اللہ، اب وہ کدھر سے جانا پتہ نہیں چلا۔ تو لوگوں نے کہا یہ ہے عورت، اس کو سمجھ میں نہیں آتا، اس کو سمجھنا مرد کے لیے مشکل کام ہے کہ یہ کدھر جائے گی۔ ایک کمنٹس لوگ کرتے ہیں، آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت اسی کا نام ہے کہ یہ ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے، یہ کوئی الگ سے نہیں آئی مخلوق، یہ آپ ہی کے اندر سے، اور آپ کے اندر سے بھی اگر آئی ہے تو ہڈی سے بنی ہے، گوشت سے نہیں۔ ہڈی تو سخت ہوتی ہے، تو اس کے مزاج میں بھی سختی ہوگی۔ آپ یہ سوچتے ہو کہ نرم مزاج کی ملے، یہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے اسے ہڈی سے بنایا، گوشت سے نہیں۔
ایسا اشارہ تھا تمہارے لیے. اور ٹیڑھی پسلی سے بنایا، سیدھی سے نہیں. اب آپ اسے سیدھا کرنے کی چکر میں پڑو گے. رب نے جسے سیدھا نہیں بنایا، تمہاری کیا مجال کہ تم سیدھا کر دو؟ ہو نہیں سکتا. یہ غلطی لوگ کرتے، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ہڈی سے، تمہاری پسلی سے. ہاں، میاں بیوی کے بارے میں بھی سن لیجئے. لوگوں نے کہا یہ نکاح ہونے کے بعد یہ شادی کا جو بندھن ہوتا ہے یہ کشمیر کی وادی کی طرح ہوتی ہے. کیا مطلب؟ شادی کے بعد شادی کا رشتہ کشمیر کی وادی کی طرح، دیکھنے میں بڑی خوبصورت، لیکن کب جنگ شروع ہو جائے پتہ نہیں، کب لڑائی چھڑ جائے گی پتہ نہیں. 24 گھنٹے میں کبھی بھی لڑائی ہو سکتی ہے. جیسے کشمیر کی وادیوں میں خطرہ لگا رہتا ہے. بڑا مزیدار، خوبصورت، لیکن خطرہ ہر ہمیشہ. کسی نے کمنٹ کر کے یہ کہا کہ جن دو لوگوں کی شکلیں ملتی ہیں انہیں بھائی بھائی یا بھائی بہن کہتے ہیں. جن دو لوگوں کی عقلیں ملتی ہیں انہیں دوست کہتے ہیں. جن کی نہ شکل نہ عقل ملے انہیں میاں بیوی کہتے ہیں. عربی میں ایک کہاوت ہے، نکاح کسے کہتے ہیں؟ سرور دہر، لزوم مہر، غموم دہر. سرور شہر، ایک مہینے کی خوشی کا نام ہے شادی. عربی میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے سرور شہر، ایک مہینے کی خوشی. لزوم مہر، مہر کا لازم ہو جانا. غموم دہر، پوری زندگی کا رونا. یہ لوگوں نے اپنے تجربے، اپنی پہنچ کے مطابق لکھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزار کے بتایا کہ دیکھو یہ خیال، یہ سوچ غلط ہے، میرے طریقے پر آؤ. میں نے ایک نہیں 12 عورتوں کے ساتھ نباہ کر کے دکھایا، نکاح اور ان کے ساتھ وقت گزار کے بتایا، اور زندگی کیسے گزارنا چاہیے کہ میاں بیوی سے راضی، بیوی میاں سے راضی. اور آپ یہ نہ سوچیں وہ صحابیات عورتیں تھیں ویسی بیوی آج کل کہاں ہے. نہیں، میاں بیوی چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو، صحابیات ہی کیوں نہ ہو، آپس میں کبھی انبن کا ہو جانا، کبھی رسنا، کبھی آپس میں غصے کا ہو جانا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، امہات المؤمنین کے ساتھ پیش آیا. اور بیویوں کا آپس میں ایک دوسرے پر سوکن ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے پر آگے بڑھنے کا جذبہ اور ایک دوسرے کو نیچے گرانے کا سوچنا، یہ تمام چیزیں ان کے یہاں بھی تھیں. اور کبھی باتوں میں اونچ نیچ کا ہو جانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف کا پہنچنا، سوال ڈیمانڈ کرنے میں امہات المؤمنین نے کبھی ایسا بھی سوال کر لیا جو آقا کو ناگوار گزرا کہ آپ جو خرچ دیتے ہیں ہمارے لیے کافی نہیں ہے، آپ تھوڑا اور زیادہ دیں. اب لوگ کہتے ہیں میں جتنا کماتا ہوں اس سے زیادہ پوچھتی ہیں. شادی کے بارے میں ایک اور کسی کا کہنا تھا، ایک عدد کمانے والے کو ایک عدد خرچ کرنے والی مل جاتی ہے. تو خرچ کرنے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ میری حیثیت سے زیادہ پوچھتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا تھا امہات المؤمنین نے. ان تمام چیزوں کو بندہ ہینڈل کرتا ہوا، کنٹرول کرتا ہوا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا، حاکم بنایا. یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ دیکھیں تم کیسے اس مسئلے کو سلجھاؤ گے، کیسے تم لے کر چلو گے. طلاق، خلا، جدائیگی یہ کوئی کمال نہیں ہے. اب غصہ آیا تو میں بول رہا ہوں، تم بولا تو کون سا کمال کر دیا. ارے نہ بولے بغیر مرتے دم تک لے کے چل، یہ تیری مردانگی کا ثبوت ہے، یہ تیرا کمال ہے. اب یہ کہو گے کہ اچھی ملی تو چلے، اچھی ملی تو تم کیا چلو گے. ارے ناز والی، نخرے والی، انہی اس کے پابندیوں کے ساتھ، اس کے نخروں کے ساتھ، اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ٹیڑھی ہی ہے اور اس کے ٹیڑھے پن سے لطف اٹھاؤ، اس کو سیدھا کرنے کی چکر میں نہ پڑو، وہ جیسی ہے ویسی. اور آقا نے فرمایا سب سے بہترین آدمی وہی ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہوگا. اتھارٹی بتلائی کہ کسوٹی ہے کہ تم میں سب سے بہتر تہجد گزار، داعی اللہ، بہت بڑے مولانا مفتی صاحب کا نہیں، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر وہ جو اپنے گھر میں سب سے اچھا ہوگا. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور سنو میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا آدمی ہوں.
تو میری طرح بنو۔ تو آقا نے جو نکاح فرمائے 11 اب یہاں تو ایک ایک کا یہ مسئلہ، 4 تک کی اجازت ہے، کیا ہمت ہے کسی میں؟ ایک سے جھٹنا اتنا مشکل، ہمارے بس کی بات نہیں، تو 4 کیسے برداشت کرو گے؟ آقا نے فرمایا میں 11 برداشت کرتا ہوں۔ کمال ہے آقا کا یہ کمال کہ عورت کے ساتھ کیسے برتاؤ کیا جائے، کیسے زندگی گزارا جائے، ان کے ٹیڑھے پن کے ساتھ ان کو لے کر کیسا چلا جائے، ان کی دینی دنیاوی اخلاق، ان کے مزاج، ہر قسم کی ضروریات کا لحاظ رکھ کر انہیں لے کر چلنا۔ آقا کی ازواج میں باکرہ تھیں، سیبہ تھیں، بڑی عمر کی تھیں، کم عمر کی تھیں، ان تمام لوگوں کو مینٹین کرنا آقا کا کمال تھا۔ اور یہ بتلایا کہ کچھ سمجھدار بھی ہوتی ہیں، تھوڑا کچھ کم سمجھنے والی بھی ہوتی ہیں، جلدی بات لے لیں گی، کسی کو یاد رہے گا، کسی کو یاد نہیں رہے گا، ان تمام کے ساتھ کیسے ایڈجسٹ کرنا آقا نے اپنی پیاری اور بہترین زندگی میں امت کو سبق دیا کہ زیادہ نکاح کرنے میں ایک راز، ایک حکمت امت کے لیے یہ بھی تھا کہ بیویوں کے ساتھ اپنا برتاؤ، اپنا تعلق کیسے ہونا چاہیے۔ آقا نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ زندگی گزار کر امت کو ایک بہترین سبق اور نمونہ دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو بھی بہترین آدمی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے اہل و عیال کے ساتھ جس انداز میں زندگی گزارنا چاہیے اس طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ حضرات سے گزارش ہے جاتے ہوئے مسجد کے اخراجات کے لیے دل کھول کر تعاون کرتے ہوئے جائیں، جو حضرات سنت نہیں پڑھیں وہ سنت پڑھ لیجیے۔